ذرا قائد کے اوپر یہ خیالی، اس لیے میں نے آپ کو دونوں ترکیبیں بتا دوں. وہ دو اسما بنا دیے ان کے، تاکہ ادھر چسپان ہو جائے، ادھر لگ جائے یہ خیالی جو کچھ کہہ رہا ہے. اچھا چلو شعیب اب دیکھیے وارد آدمی ہو، وارد الصباح ہے تم. چلو میاں اپنے پڑوسی کو ذرا زور سے پڑھو یار، بھوک تو لگی ہوگی، ٹائم ہو گیا ہے، کوشش کرو. وجد فارض او لم يوجد اصلا فرضها او لم يفرضها قطعا. فیہما موجودۃ فیہما. اچھا اب یہ بات آ گئی پہلے کہ موجودات نفس الامریہ موجودات نفس الامریہ اس کا جو بار بار ذکر آیا کہتے ہیں اس کے مطلب اور اس کے مرادی معنی کو تھوڑا سمجھو. کہ یہ کہنا کہ موجودات نفس الامریہ اور کیا مطلب ہے کہ شے موجود ہے نفس الامر، شے موجود ہے نفس الامر. میاں یہ نفس الامر نفس الشیء ذات الشیء، نفس الشیء ذات الشیء. تو یہ امر جو ہے نفس الامر، یہ امر کا کیا مطلب؟ کہتے میاں یہ امر بمعنی شے، لیکن یوں سمجھو کہ یہاں اظہار ہے بموقع اضمار. اصل میں عبارت یوں تھی کہ موجود فی نفسی، شے موجود ہے فی نفسی، ہی کی ضمیر شے کی طرف آئے، شے موجود ہے فی نفس شے، اور نفس بمانا ذات، تو شے موجود ہے فی ذاتی ہی، فی ذات الشے. موجود فی نفس الامر کا کیا؟ امر بمانا شے،
گویا کہ امر ہونا تو اس جگہ میں ضمیر چاہیے، فی نفسی ہی ہونا چاہیے، فی نفل امر نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ امر بمانا شے ہے تو وہاں ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر کو رکھ دیا۔ سمجھ آئیے؟ تو اصل عبارت یوں ہے کہ وجود الشے فی نفسی ہی کی ضمیر شے کی طرف آئے، وجود الشے فی نفس الشے، نفس بمانا ذات، یعنی وجود الشے فی ذات الشے، سمجھا گئی ہے؟ تو وجود الشے فی ذاتی ہی یعنی فی ذات الشے، یہ مطلب ہو گیا۔ تو میاں وجود الشے فی ذاتی ہی، وجود الشے فی ذات الشے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں سمجھا وہ محصل ہو سے اس کی تفصیل کرا، کہتے میاں سمجھو وجود الشے فی ذات الشے یا وجود الشے فی ذاتی ہی یا وجود الشے فی نفسی ہی، یہ الفاظ جب بولے جاتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ شے کا وہ وجود جو کسی فرض بارز یا اعتبار معتبر پر موقوف نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ شے موجود ہے فی ذاتی ہی، کیا مطلب کہ اس کا وجود فرض بارز پر موقوف نہیں ہے، اعتبار معتبر پر موقوف نہیں ہے، فی ذاتی ہی موجود ہے، یعنی قطع نظر اعتبار معتبر سے اور فرض فارض سے قطع نظر وہ شے موجود ہے، یہ ہے وجود نفس الامر۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کروں گے وَمَعْنَى كَوْنِ الشَّيْءِ مَوْجُودًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، اور اس کا معنی کہ کون الشَّيْء موجودًا فِي نَفْسِ، اس کا معنی کیا ہے کہ أَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي نَفْسِهِ، تو دیکھا فی نفسی ہی ضمیر رکھ دیا، امر کو ہٹا دیا، ضمیر رکھ دیا، کہتا اصل عبارت یوں تھی، اس لیے فالامر هو الشیء، امر اور شے یہ دونوں مترادف ہیں، وہ محصل، پھر اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ان وجودہ لیس متعلقا بفرض فارض و اعتبار معتبر، وجود الشیء فی نفسی کا کیا مطلب کہ اس شے کا جو وجود ہے وہ فرض فارض سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اعتبار معتبر سے بھی کوئی تعلق نہیں، کوئی معتبر اعتبار کرے یا نہ کرے وہ موجود ہے۔ مثلا سمجھانے کے لیے مثال بھی دیتے ہیں، حسین نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دیکھو ایک قضیہ شرطیہ ہے، منطق میں آپ نے پڑھا کہ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ، قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ، ان کانت الشمس طالعۃ یہ مقدم، فالنہار موجود یہ تالی، تالی لازم ہوتا ہے مقدم، لزومیہ میں مقدم تالی کے درمیان میں ملازمہ ہوتا ہے، ملازمے کا یہی مطلب ہے کہ مقدم ملزوم ہے اور تالی اس کو لازم ہے۔ تو یہ جو لزوم ہے اس قضیے میں مقدم اور تالی کے درمیان میں، یہ لزوم کیا ہے؟ نفس الامر کی لزوم۔ دیکھو بھیا کوئی معتبر اعتبار کرے
یا نہ کرے، کوئی اس ملازمے کو فرض کرے یا نہ کرے، یہ ملازمہ موجود ہے میں طلوع شمس ہوگا تو وجود نہار اس کو لازم ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ طلوع شمس ہوگا تو وجود نہار اس کو چمٹا ہوا، کوئی اعتبار کرے یا نہ کرے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب سورج نکلتا ہے تو نہار موجود ہو جاتا ہے نا، کہ کوئی آنکھیں بند کرے اور وہ کہے کہ نہ 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 نہ، تو نہار نہیں ہوگا۔ ہاں کیا بھی تو رات ہے یار، سو جاؤ۔ ہاں وہ جیسے شیطان آ جاتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جب صبح کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے نا، شیطان آتا ہے کان پر، جیسے ماں بچے کو تبکی نہیں دیتی کان پر اور سلاتی ہے بچے کو، یہ شیطان خبیث بھی اس وقت آ جاتا ہے اور کان پر ایسی تبکیاں دے رہا ہے، نم نم فإن علیک لیل طویل، نم نم فإن علیک لیل طویل۔ وہ ماں بھی سلاتی ہے نا، تو کوئی قافیہ بنا کر وہ بچے کو کچھ بتاتی ہیں، سو جا سو جا سو جا سو جا، تو شیطان بھی ادھر تبکی دیتا ہے، نم نم فإن علیک لیل طویل، سو جا سو جا، لمبی رات ہے۔ تو جب سورج طلوع ہوتا ہے پھر وہی شیطان خبیث آتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ گانڈ میں لات دے دیتا ہے اور کان میں پیشاب کر دیتا ہے، کہتے ہیں اٹھ اب۔ یہ شیطان کا عمل ہے کہ جب نماز قضا ہو جائے گی اب تو آرام کرنے نہیں دیتا ہے، پھر آرام کرنے پہ تو پھر اس کا اور فائدہ ہے۔ پہلے اٹھنے میں فائدہ تھا تو اٹھنے نہیں دیتا تھا کہ نماز پڑھ لی، تو نم نم کہہ رہا تھا تو سلا دیا، تو اس خیر سے محروم کر دیا۔ اب نماز تو ویسے بھی قضا ہو گئی ہے نا، تو اب تو سونے میں فائدہ ہے نا، تو اب وہ نہیں سونے دیتا، گانڈ میں لات دے دیتا، اٹھو، ہاں کان میں پیشاب بھی کر دیتا۔ تو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، قرآن نے جو کہا ہمارا دشمن ہے۔ دیکھو نا، کوئی خیر انسان کے لیے کوئی خیر اس کو بھاتا نہیں ہے، صحیح دشمن ہے، نہ دنیا کی خیر اس کو بھاتا ہے نہ آخرت کی خیر اس کو بھاتا ہے۔ بہرحال تو یہ ملازمہ ہے طلوع شمس اور وجود نہار کے درمیان، وجود نہار طلوع شمس کو لازم ہے۔ اب یہ جو لزوم ہے مقدم تالی کے درمیان میں، یہ نفس الامری لزوم، یہ نفس الامری شے، کوئی معتبر اعتبار کرے یا نہ کرے۔ یہ مثال دے دی سمجھانے کے لیے کہ یہ شے نفس الامری ہے، کہ اس کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف ہو نہیں ہے، فرض فارض پر موقوف ہو نہیں ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں مثلا الملازمۃ بین طلوع الشمس و وجود النہار، طلوع شمس اور وجود نہار کے درمیان میں جو ملازمہ ہے یہ متحققۃ فی حد ذاتہا، اپنی ذات کے مرتبے میں یہ موجود ہے، یہ ملازمہ، یہ لزوم، یہ اپنے ذات کے مرتبے میں موجود ہے، سواء وجد فارغ او لم یوجد اصلا، کوئی فرض کرنے والا موجود ہو یا فرض کرنے والا بالکل موجود ہو، تو یہ ملازمہ تو موجود ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ وَسَوَاءٌ فَرَضَهَا أَوْ لَمْ يَفْرُضْهَا قَطْعًا، یہ بھی برابر ہے کہ کوئی فارض اس کو فرض کرے یا کبھی بھی نہ فرض کرے، تو ملازمت ہے۔ سمجھائیے؟
فارض ہو یا نہ ہو، فارض فرض کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں یہ ملازمہ فی حد ذاتہا موجود ہے، لہذا یہ شے نفس الامری ہے۔ لیکن یہ دیکھا آپ نے، یہ معنی ہوا وجود نفس الامری کا، کہ وجود نفس الامری کا یہ معنی ہے کہ وہ وجود فرض فارض پر موقوف ہو، اعتبار معتبر پر موقوف ہو، نہیں۔ اب وہ خارج میں ہو کہ ذہن میں ہو کہ کہیں بھی نہ ہو، سمجھائیے، ہو سکتا ہے وہ امر خارجی ہو جو اعتبار معتبر پر موقوف نہیں ہے، جیسے یہ اسپیکر ہے، اس کا وجود امر خارجی ہے، خارج میں موجود ہے، اعتبار معتبر پر موقوف ہے نہیں۔ ہو سکتا ہے امر ذہنی ہو، جیسے آپ کہتے ہیں کہ الانسان نوع، یہ نوع جو ہے یہ کلی، یہ گویا کہ کلیات ثانویہ میں سے ہے نا، معقولات ثانویہ میں سے، تو معقولات ثانویہ کدھر ہوتے ہیں؟ ذہن میں۔ لیکن یہ بتاؤ کہ یہ جو انسان نوع ہے، نوعیت انسانی ہے، یہ کوئی فرض فارض پر موقوف ہے، اعتبار معتبر پر موقوف ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بعض چیزیں ذہن میں ہوں گی، اعتبار معتبر پر موقوف نہیں ہوں گی، وہ ذہنیات ہوں گی، موجودات ذہنیہ ہوں گی، بعض خارجیہ ہوں گی، اعتبار معتبر پر موقوف، بعض ایسی ہوں گی کہ وہ خارج میں نہیں ہوں گی۔ سمجھ میں آئیے؟ جیسے یہ ملازمے کی مثال دی، ان کانت شمس طالعۃ، شمس امر خارجی ہے، امر خارجی، نہار بھی، وجود نہار بھی امر خارجی ہے، امر خارجی ہے، لیکن بیچ میں ملازمہ امر خارجی ہے، خارج میں کہیں نظر آتا وجود، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو لیکن وہ اعتبار معتبر پر تو موقوف نہیں، لہذا ملازمہ موجود ہے کس وجود کے ساتھ؟ وجود نفس الامری کے ساتھ، کہ اعتبار معتبر پر موقوف ہو۔ سمجھ رہے ہو اے شیوخ؟ یہ ہے وجود نفس الامری۔ اچھا، یہ تو سمجھ گئے نا وجود نفس الامری کو کہتے ہیں۔ یہ بات آئے گی کیونکہ معقولات میں بہت زیادہ آتی ہے، منقولات میں بھی آتی ہے، اس لیے آپ کو سمجھا دوں۔ اس انداز سے جیسے امیر حسین مہدوی نے آپ کو وجود نفس الامری سمجھا دی، کسی کتاب میں آپ نے اس انداز سے وجود نفس الامری کو سمجھا، جتنی کتابیں آپ نے پڑھی، کہیں اس کا ذکر آیا اس تفصیل سے؟ ویسے استاد نے اپنی طرف سے سمجھایا وہ تو الگ بات ہے، لیکن کسی کتاب میں اس تفصیل کے آپ نے نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ ہے وجود نفس الامری۔ اب آپ کو چونکہ ہم وجودین دو جانتے ہیں، ایک وجود خارجی شے کے لیے، ایک وجود ذہن، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ متکلمین وجود ذہنی نہیں مانتے، فلاسفہ مانتے ہیں، مناطق مانتے ہیں، حکماء مانتے ہیں کہ شے کے لیے وجود ذہنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو دو وجودین، ایک وجود خارجی اور ایک وجود ذہنی۔ اب آپ کو میر حسین مہدوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتاتے ہیں کہ میاں یہ نفس الامری وجود، وجود خارجی کو ایک طرف رکھو اور وجود نفس الامری کو اس کے مقابلے میں رکھو۔ اب ان کے درمیان میں کیا نسبت ہے؟ وجود خارجی ایک طرف، وجود نفس الامری دوسری طرف، تو ان میں کیا نسبت ہے؟ فرماتے ہیں دیکھو میاں وَنَفْسُ الْأَمْرِ أَعَمُّ مِنَ الْخَارِجِ مُطْلَقًا۔ دیکھا
کہ نفس الامری وجود خارجی سے عام ہے مطلقاً من وجہ نہیں، یعنی نفس الامری وجود اور وجود خارجی کے درمیان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ اس لیے بتاتے ہیں کہ دیکھو میاں، جو خاص ہو، خاص کے ضمن میں تو عام ہوتا ہے، لیکن عام کے ضمن میں خاص ہوتا ہے نہیں، لہذا موجود خارجی خاص ہے، موجود نفس امری عام ہے۔ جو موجود خارجی پایا جائے گا تو وجود نفس الامری کے ساتھ پایا جائے گا، لیکن ضرور نہیں ہے کہ وجود نفس الامری جہاں ہو وہاں وجود خارجی بھی ہو۔ مثال بتائیں گے آپ کو، اس لیے فرماتے ہیں تفریق کیا ہے اس قانون کے اوپر، سمجھ رہے ہو شیوخ، کہ جب وجود نفس الامری اور وجود خارجی کے درمیان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو گئی تو جہاں خاص پایا جائے گا عام اس کے ساتھ ضرور پایا جائے گا، لیکن عام پایا جائے ضرور نہیں کہ خاص بھی ہو۔ تفریح بتاتے ہیں فَكُلُّ مَوْجُودٍ فِي الْخَارِجِ مَوْجُودٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، لہذا وجود خارجی خاص ہے نا، تو جو موجود خارجی ہوگا وہ موجود نفس الامری تو ہوگا ہی ہوگا۔ جیسے میں نے مثال دی، یہ اسپیکر یہ موجود خارجی ہے، تو اس کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف ہے نہیں، وجود نفس الامری بھی ہے، موجود خارجی بھی ہے تو موجود نفس الامری بھی ہے، یا یہ شعیب ہے یہ موجود خارجی بھی ہے تو موجود نفس الامری بھی ہے، یا آپ میں سے ہر کوئی موجود خارجی بھی ہے تو موجود نفس الامری بھی ہے، یا یہ کتاب ہے، یہ ڈیسک ہے، یہ پلر ہے، تو جو موجودات خارجیاں ہیں موجودات نفس الامریہ تو ضرور سمجھا گئی ہے۔ بلا عکس کلی، اس کا عکس کلی نہیں ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں بھی وجود نفس الامری پایا جائے وہاں وجود خارجی بھی پایا جائے، یہ ضرور نہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو جیسے ملازمے کی مثال دے دیا، یہ جو وجود نہار اور طلوع شمس کے درمیان میں ملازمہ ہے، یہ کیا ہے؟ موجود نفس الامری لیکن موجود خارجی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو موجود نفس الامری عام ہو گیا نہ کس سے؟ موجود خارجی سے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو وجود خارجی اور وجود نفس الامری کے درمیان میں نسبت بتا دی عموم خصوص مطلق۔ اب وجود ذہنی اور وجود نفس الامری کے درمیان میں نسبت بتا دی، وجود ذہنی فرماتے ہیں میاں وجود ذہنی اور وجود نفس الامری کے درمیان میں عموم خصوص من وجہن ہے، عموم خصوص من وجہن ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہے میقات شرطہ دی وغیرہ میں کہ جن دو چیزوں کے درمیان میں عموم خصوص من وجہن ہو وہاں تین مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے، دونوں جمع ہوتے ہیں وہاں پر، اور ایک مادہ جس میں ایک ہو دوسرا نہ ہو، تو یہ تین مواد ہوتے ہیں۔ تو وہ تین مواد آپ کو بتاتے ہیں، پہلے یہ سمجھو کہ وہ من الذہن من وجہن، کہ وجود نفس الامری وجود ذہنی سے عام ہے من وجہن، من وجہن۔ کیوں یہاں دیکھو، کہتے یار اصل بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوگا کہ ایک شے موجود ذہنی ہے، ایک شے موجود ذہنی ہے لیکن موجود نفس الامری
نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ ایک شے موجود نفس الامری ہے لیکن موجود ذہنی نہیں ہے، یہ دو مادے افتراق کے ہوں گے، اور کبھی دونوں جمع ہو جائیں گے، ایک شے موجود ذہنی بھی ہوگی اور موجود نفس الامری بھی ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی ہے کہ دیکھو میاں لِإِمْكَانِ مُلَاحَظَةِ الْكَوَاذِبِ، دیکھو میاں موجود ذہنی ہے لیکن موجود نفس الامری نہیں ہے، کہ ذہن میں کبھی جھوٹے قضیے بھی تو آتے ہیں، ذہن میں ایسے قضیے بھی تو ان کا تصور بھی آتا ہے، ان کا وجود بھی آتا ہے جو کہ واقعہ کے مطابق نہیں ہے، یعنی جھوٹے ہیں۔ جیسے مثال دے رہے ہیں میر حسین میگی رحمۃ اللہ علیہ کزوجیت الخمسہ، 5 کا عدد، تو آپ کہتے ہیں یہ 5 کا عدد کیا ہے؟ زوج ہے، جھوٹ نہیں ہے، یہ زوج ہے، یہ تو فرد ہے، زوج کے لگے۔ تو زوجیت الخمسہ یہ موجودات ذہنیہ میں سے تو ہے، ذہن میں تو اس کا وجود آتا ہے، جھوٹی باتیں بھی تو ذہن میں آتی ہیں نا، تو جو جھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی تو موجودات ذہنیہ میں سے ہیں، لیکن میں چونکہ واقع کے مطابق نہیں ہے، نفس الامری وجود ہے اس کا، میاں فرض فارض پر موقوف ہے۔ 5 کی زوجیت آپ فرض کریں گے تو ہوگا، نہیں فرض کریں گے تو واقع میں تو نہیں ہے، تو ان کا وجود موقوف ہے کس پر؟ فرض فارض پر۔ زوجیت خمسہ ذہنی موجود تو ہے لیکن نفس الامری وجود اس کا نہیں، یہ ایک مادہ افتراقی ہو گیا۔ لِإِمْكَانِ مُلَاحَظَةِ الْكَوَاذِبِ كَزَوْجِيَّةِ الْخَمْسَةِ، تو لِتَكُونَ مَوْجُودًا فِي الذِّهْنِ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، ذہن میں تو موجود ہے قواذب لیکن نفس الامر میں نہیں۔ وَمِثْلُهَا تُسَمَّى ذِهْنِيًّا فَرْضِيًّا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذہنی فرضی، ہاں کہ اس کا وجود فرض فارض پر موقوف ہے، لہذا یہ فرضیات میں سے ہے۔ اچھا یہ تو ایک مادہ ہو گیا، یہ ذرا مادہ مشکل تھا وہ بتا دیا۔ دوسرا وزوجیت الاربعۃ موجودۃ فیہما، اربعہ الاربعۃ زوج، اے میاں یہ الاربعۃ زوج، یہ زوجیت اربعہ جو ہے یہ اعتبار معتبر پر موقوف ہے نہیں، فرض فارض پر موقوف ہے نہیں، کوئی فرض کرے یا نہ کرے اربعہ زوج ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا تو نفس الامری بھی ہوا نا، زوجیت الاربعہ کیا ہوا؟ نفس الامری، اور میاں موجود ذہنی بھی تو ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو مطلب یہ کہ یہ مادہ اجتماعی ہو گئی، مادہ نفس الامری وجود اور ذہنی وجود دونوں اس میں جمع ہو گئے۔ وَمِثْلُهَا تُسَمَّى ذِهْنِيًّا حَقِيقِيًّا، اس قسم کے موجودات کو کیا کہتے ہیں؟ ذہنی حقیقی، ذہنی فرضی نہیں، پہلے والے کا نام فرضی، اس کا نام حقیقی، ہمیں آ گئی ہے، یہ بتا دیا میاں۔ اور یہ بات ہو
کہ نفس الامر میں ہو ذہن میں نہ ہو، یہ مادہ چونکہ آسان تھا، نفس الامر میں ہے ذہن میں نہیں ہے۔ یہ دیکھ رہے ہو، یہ نفس الامر میں ہے کہ نا، لیکن ذہن میں ہے، خارج میں موجود ہے یار۔ تو جو موجودات خارجیہ ہیں وہ نفس الامریہ بھی تو ہیں، ابھی پڑھ لیا تم نے، لیکن ذہنیہ ہیں نہیں۔ تو مادہ افتراقی یہ ہو گیا نا دوسرا۔ تو دو مادے افتراقی، ایک مادہ اجتماعی، لہذا وجود نفس الامری کا وجود خارجی کے ساتھ نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، وجود ذہنی کے ساتھ نسبت عموم خصوص من وجہ، سمجھے ہو؟ وجود نفس الامری کیسے سمجھا دیا؟ یہ کسی اور کتاب میں آپ نے یہ بات سنی ہے، اور تمہاری جنات نے بھی نہیں سنی ہوگی آپ۔